ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کئی لحاظ سے اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر اپنے نامکمل کام مکمل کرنے ہیں. آپ کا جو رولر ہے جوپیٹر وہ 28 سے 29 یعنی کہ لاسٹ ڈگری پر آ گیا ہے آپ کے 8ویں گھر میں. سو جتنے بھی معاملات جن کا تعلق 8ویں گھر سے ہے ان کو آپ مکمل کرنے کی کوشش کیجیے, اس میں ڈیلے مت کیجیے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس ہفتے کی ہے ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے وہ ہے پارٹنرشپ, ریلیشن شپ, دوستیاں, ان کا ریسیٹ. اس طرح سے ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا جو بھی رشتے ون آن ون ہوتے ہیں, تمام ون آن ون رشتوں کا ریسیٹ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے. اور آپ کا جو بالکل اپوزٹ ہاؤس ہے جیمنائی, یعنی کہ وہ جیمنائی بالکل آپ کے اپوزٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. سیگیٹیریس لوگوں کا ایگزیکٹ جو اپوزٹ ہے نا, متضاد پرسنالٹی, وہ جیمنائز کی ہوتی ہے. اور وہیں پر نیا چاند بھی طلوع ہو رہا ہے. سو یہ جو نیا چاند ہے یہ آپ کے لیے اس حساب سے اچھا ہو سکتا ہے آگے جو اس کا سفر ہے اس میں اگر آپ صحیح پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, صحیح کولیبوریشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں, صحیح دوست ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ خود بخود اپیئر ہو جائیں گے. آپ صرف انٹینشن سیٹ کیجیے, انٹینشن سیٹ کیجیے قدرت سے. یہ جو ہے دعا کیجیے یا یہ انٹینشن اپنی سیٹ کیجیے کہ یو نیڈ دا رائٹ پرسن, بزنس کے لیے, پارٹنرشپ کے لیے, دوستی کے لیے, ریلیشن شپ, واٹ ایور جو پرسن کے لیے انٹینشن ہوتی ہے نا وہ آپ سیٹ کیجیے اینڈ یو ول بی گیٹنگ دیٹ آٹومیٹیکلی. اور اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ اس ہفتے کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے اچانک ان ایکسپیکٹڈ کہ آپ کا جو نظریات تبدیل ہو جائے. یو جیسے ہوتا ہے نا ایک خیالات بدلنے والی کوئی چیز اس ہفتے ہوتی نظر آتی ہے. ٹوٹل آپ کا سوچنے کا انداز آپ کا بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے اپنا سٹائل چینج کر لیں, ہو سکتا ہے آپ ان ایکسپیکٹڈلی جا کے بال بنا لیں, سیٹ کر لیں, اینی تھنگ ان ایکسپیکٹڈلی اچانک جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہو. تو اس کے اگر کوئی کاسمیٹک سرجری آپ نے کرنی ہے, یہ کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے تو اس کے حساب سے تھوڑا آپ کے لیے اس ہفتے کے جو خاص اہم دن ہے نا وہ بن رہے ہیں جو 17 سے 19 میں اگر آپ کوئی ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو, آپ 17 سے 19 کے درمیان آپ کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایسا بھی سامنا ہو سکتا ہے اچانک مخالفت کا, اچانک جیسے آپ کی اپوزیشن شروع ہو جائے. وہ لوگ جن سے آپ امید بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ سے روڈ ہو جائیں گے یا آپ کو نو کر دیں گے, آپ کو اس کا بھی اس ہفتے سامنا ہوتا دکھائی دیتا ہے. بہرحال اپنی جو فوٹنگز ہیں نا ان کو آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے, اور خاص طور پہ وہ معاملات جن کا تعلق گھر سے, گھر والوں سے, بہن بھائیوں سے ہو اس پر آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے. اور جب آپ کو ٹریول کریں, چاہے وہ شارٹ ٹریول ہو, گھر سے مارکیٹ تک کا ہی ٹریول ہو, اس میں آپ نے سیکیورٹی کا جو چیزیں فائنینشیل چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا فون ہو گیا, بیگ ہو گیا, پیسے ہو گئے, اس کی احتیاط کیجیے گا. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جیسے آپ کو اچانک قدرت کی طرف سے کوئی ایسا انعام ملے گا جس کی توقع بھی نہیں کی تھی. کوئی ایسا اچھا پازیٹیو آپ کی جد و جہد کا صلہ آپ کو ملے گا, آپ کی دعا کی تکمیل ایسی ہوگی کہ جس کا آپ نے امید بھی نہیں رکھی تھی. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو آپ کے پارٹنر کی طرف سے تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ایموشنل لونلینس ہے. اور آپ کی جو لو وائب ہے اس میں بھی یہی تھوڑا سا احساس تنہائی کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے. نیا چاند ہے, چڑھتا چاند ہے, یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نئے آغاز شروع ہونے والے. اس چاند کے اس سائیکل میں, اس سرکل میں آپ کے لیے کوئی نیا آغاز ہے. اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئرڈ رکھیے گا. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 66. 66 جو ہوتا ہے نا یہ نمبر ہوتا ہے, ایک تو 6 ویسے ہی لکی نمبر ہے, یہ آپ کے لیے لاکھ لے کر آ رہا ہے 66. اور اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر ایک شفا, ہیلنگ پاور ہوتی ہے, شفا آپ کو اس میں حاصل ہوتی ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے یہ بن رہا ہے وائٹ وولف, سفید بھیڑیا.
اور سفید بھیڑیے میں یہ دھیان رہے کہ وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہو، یعنی چاروں ٹانگوں پر ہو اور منہ بند ہو، چیختا ہوا یا جیسے وہ بولتے دھاڑتے ہوئے آواز نکالتے ہوئے نہیں، خاموش، اسٹینڈنگ، وائٹ وولف۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی شام بن رہا ہے، لاکی سٹون بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے نیلا عقیق، بلو ایگیٹ۔ آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگی اپنے جھوٹ سے خود ہی تباہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا روحانی قرضہ خود ہی ادا کرے گا، لوگوں کو معاف کر دیجئے، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ رب کی سپورٹ کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے کوئی پناہ گاہ ہوتی ہے یا کوئی مسافر خانہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے بے گھر لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا سپورٹ کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا ہے تو آپ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجئے اور ہمیں